اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہاؤ آر ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ڈسکس کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے نبی گزرے ہیں جن کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب طلت کی فوج نے گولیت کی فوج کا مقابلہ کرنا تھا، طلت جو کہ فلسطین کی اسرائیل کی فوج کا سردار تھا اور گولیت جو کہ فلسطین کی فوج کا سردار تھا، اور ان کی جب آپس میں جنگ ہونی تھی تو طلت نے اپنی فوج سے کہا کہ گولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، کوئی نوجوان آگے بڑھے جو کہ گولیت کا مقابلہ کرے۔ لیکن اس کی فوج کے کافی جوان بھاگ نکلے، کیونکہ گولیت قد و قامت میں اور جسامت میں بہت اعلیٰ درجہ رکھتا تھا اور بہت مضبوط انسان تھا، بہت طاقتور تھا۔ ایک نوجوان طلت کی فوج میں سے آگے بڑھا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گولیت کا مقابلہ کروں گا۔ طلت نے کہا کہ آپ گولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس کے مقابلے میں طاقتور اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے طلت کو یقین دلایا کہ وہ گولیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دن جب ایک شیر نے ان کے والد پر حملہ کر دیا تھا تو انہوں نے اس شیر کو اکیلے مار دیا تھا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ بھالو کو بھی مار دیا تھا بغیر کسی مدد کے۔ تو جب طلت کو ان کی بہادری پر یقین ہوا تب اس نے حضرت داؤد کو اجازت دی کہ وہ گولیت کا مقابلہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی فوج سے یہ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوج کا لباس دیا جائے اور تلوار دی جائے تاکہ وہ لڑ سکیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میں ویسے ہی لڑوں گا۔ تو آپ نے کچھ پتھر لیے اور اپنے تھیلے میں ڈال لیے اور آگے بڑھے اور گولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گولیت نے کہا لگایا کہ آپ ان پتھروں کے ساتھ میرا مقابلہ کیسا کریں گے؟ میں اگر چاہوں تو ایک تلوار کے وار سے آپ کا سر قلم کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تم خدا کے قانونوں کا مذاق اڑانے والے ہو اور میں اسی خدا کے نام سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر نکالا اور اسے کسی لکڑی میں ڈال کے گولیت کے سر پہ بہت زور سے دے مارا، اور گولیت اس وار سے اپنی جان گنوا بیٹھا اور اسی وقت ڈھیر ہو گیا اور زمین پر دم توڑ گیا۔ گولیت کی تمام فوج یہ منظر دیکھ کر بھاگ گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کی فوج کو فتح ہوئی۔ طلت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے وعدہ کے مطابق اپنی بیٹی یعنی کہ شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا اور ان کو اپنا مشیر اعلیٰ بنا لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام ماشاءاللہ سے سلطنت کے اندر ایک اچھے عہدے پر فائز ہوئے، اور طلت کے جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پیار کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ لیکن طلت یہ بات دیکھ کے بہت زیادہ افسردہ ہوتا تھا اور وہ پریشان ہوتا تھا کہ کہیں حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نہ بن جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جنگ میں فتح عطا فرمائی، تو آپ علیہ السلام کسی صحرا میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے عطا فرمائے تھے کہ آپ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بات کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھتے تھے تو تمام جانور اور پرندے آپ کا یہ کلام سننے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو جاتے تھے، پہاڑ بادل سب آپ کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی بیوی مشل نے بتایا کہ طلت ان کے خلاف سازش رچتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو طلت نے بلایا اور کہا کہ کنان نے اپنی ایک فوج تیار کی ہے اور وہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنی فوج لے کر کنان کا مقابلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ کنان کی فوج بہت زیادہ طاقتور ہے اور مضبوط ہے، اور طلت کا یہ ارادہ ہے کہ وہ حضرت داؤد کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کنان کی فوج کا دن رات مقابلہ کیا۔ کنان کی فوج کا مقابلہ کرنے کے بعد ان کو شکست دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح حاصل کی۔ لیکن پھر بھی طلت کا حسد ختم نہیں ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک رات کو جب سو رہے تھے تو طلت نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنے کسی خاص سپاہی سے کہہ کے حضرت
داؤد علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی مشل نے ان کو بتا دیا کہ طلت کا یہ ارادہ ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام رات کو ہی ایک اونٹ پر سوار ہو کے کچھ کھانے کا سامان اور کچھ ضروری سامان لے کر روانہ ہو گئے اور کسی دور غار میں جا کے پناہ لی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ آپ سے ملنے کے لیے غار میں تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری طلت سے جان بچائی جائے، کیونکہ طلت ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی لوگ طلت کے عوام میں سے آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا۔ جب طلت کو یہ پتہ چلا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک فوج تیار ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس نے خطرہ محسوس کیا اور اپنی فوج کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کو مارنا چاہا اور اس جگہ پہ جانے کی کوشش کی جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پناہ لی تھی۔ جب اس کی فوج کافی آگے بڑھی اور ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا اور تھک کے وہاں پر سو گئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے تو طلت ایک خیمے میں سو رہا تھا، تو وہ کسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام اندر گئے اور وہاں جا کے اس کی تلوار پکڑی اور تلوار لے کے بجائے اس کے کہ اس کا سر قلم کرتے، اس کی تلوار لے کے اس کے لباس کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا اور باہر آ گئے اور باہر ایک اعلان کیا کہ اے بادشاہ باہر آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور اس نے ان سے یہ کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طلت سے کہا کہ میں نفرت نہیں چاہتا، میں محبت چاہتا ہوں، میں کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تو میں تمہارے لباس کا ٹکڑا اتارنے کی بجائے میں تمہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ تو تب طلت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی فوج کو واپس لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد کسی جنگ میں طلت کی خود ہی موت واقع ہوئی۔ تو طلت کی عوام نے، طلت کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ انصاف پسند تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن سے ہی بہت دانش مند، عقل مند تھے، اور ایک مرتبہ جب وہ 11 برس کے تھے تو 2 شخص اپنا انصاف کروانے کے لیے عدالت میں حاضر ہو گئے۔ ایک شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس بھیڑیں ہیں، اور ایک دوسرے شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک کھیت ہے انگوروں کا۔ جس کے پاس کھیت تھا اس نے کہا کہ اس شخص کی بھیڑیں میرے انگوروں کے کھیت میں آ گئیں اور اس نے تمام انگور کھا لیے، اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں بہت پریشان ہوں، آپ پلیز مجھے میرے نقصان کا خمیازہ پورا کروا دیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، میں وہ ترکیب بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ترکیب بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جس کے کھیت سے انگوروں کا نقصان ہوا ہے، دوسرا شخص اس کو اپنی بھیڑیں دے دے اور وہ اس سے دودھ پیے اور بھیڑوں کی کھال اون استعمال کرے، اور جب پہلا شخص محنت کر کے کھیتوں میں دوبارہ سے انگوروں کی فصل اگائے تو تب وہ شخص اس کو اس کی بھیڑیں واپس دے دے اور اپنا انگوروں کا کھیت اس سے لے لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ واقعہ بہت پسند آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلے حصے میں آپ روزگار کماتے تھے، اسلحہ بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام دوسرا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، تیسرا حصہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اور انصاف کرنے میں گزارتے تھے، اور چوتھا حصہ دینی معلومات مہیا کرنے، دین کی تبلیغ کرنے میں گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، رات کے پہر میں کچھ پل آرام فرمانے میں گزارتے تھے اور کچھ دیر عبادت کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے میں گزارتے تھے، اور کچھ دیر پھر سونے میں گزارتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انصاف پسند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مرتبہ آپ کو اس طریقے سے سبق دیا کہ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے اپنے حجرہ میں
تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے کے لیے اندر نہیں آتا تھا۔ اچانک آپ جب عبادت میں مصروف تھے تو دو شخص اندر آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، مہربانی فرما کر اس کو حل کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسئلہ پوچھا تو ایک شخص نے بولا کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اور میرے پاس ایک بھیڑ تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھ سے میری ایک بھیڑ چھین لی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً سے کہا کہ اس کے پاس 99 بھیڑیں پہلے سے موجود تھیں اور اس نے تمہاری بھیڑ بھی چھین لی، یعنی کہ فیصلہ سنانا چاہا۔ تو اسی وقت فوراً وہ دونوں شخص غائب ہو گئے اور آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سے سجدے میں گر پڑے اور بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں نے دونوں کی بات سنے بغیر کیسے انصاف کر دیا یا کیسے کسی ایک کے حق میں بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور آئندہ انہوں نے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ماشاءاللہ سے بہت لمبی زندگی جیے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو 4000 عالم اور ہزاروں لوگ ان کی وفات کے وقت شامل تھے نماز میں۔ تو جس وقت نماز کا وقت تھا، نماز جنازہ کا وقت تھا، اس وقت سورج بہت زیادہ آب و تاب سے چمک رہا تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی اور سب لوگوں کو بہت زیادہ پسینہ آیا تھا اور بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اپنے معجزے سے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ سورج کے آگے ایک جال سا بنا لیں جس سے کہ سورج کی تپش ان لوگوں تک نہ پہنچے، اور اس وقت تمام لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھا اور تمام پرندے سورج کے آگے جمع ہو گئے ایک غول کی شکل میں، ایک جھنڈ کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو واقعہ اچھا لگا ہوگا، تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اسلامک معلومات سب تک آگے پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ